پوری دنیا میں بدنام کرنے کا سبب بن گئے. کاش کے موقع ہوتا میں اس پہ کچھ تفصیلی روشنی ڈال پاتا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے ہیں، برگشتہ ہو رہے ہیں اسلام کی غلط تشریحات کی بنیاد پر، بڑا مسئلہ ہے. کہیں قبر پرستی اور مختلف شکلوں میں شرک ہے، کہیں صوفیت نے اپنے پیر پسار کر مرد اور خواتین کو بیعت کے جال میں پھنسا کر قرآن حدیث سے دور لے جا کر غیر اسلام کے نام پر غیر اسلامی افکار کا خوگر بنا دیا. اچھے بڑے عوام تو عوام، خواص بھی. ابھی میرے سامنے ایک تحریر ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، سنا بہت سارے لوگ متاثر ہوں کی قرآنی تشریح سے. ابن تیمیہ ابن عربی کا موازنہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کا وحدت الوجود کی وہ تائید کرتے ہیں. وحدت الوجود یعنی پوری کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے. اب میں کئی مرتبہ یہ ذکر کرتا ہوں، آج جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے موجود ہیں شاید کوئی سلسلہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں ہے. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ممبر رسول سے پھر دوہرا رہا ہوں کئی مرتبہ کے بعد کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے، کفر ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے. ابن عربی کی کتابوں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کتاب میں شرک اور کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں شرک اور کفر ہے ہی نہیں. اور ہمارے ہاں اس ابن عربی کو صوفیاء اور دوسرے لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں، اس کے عقیدے کی ترویج کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کے بھی پیر صاحب، اکابر علماء بریلی کے بھی پیر صاحب، اور وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. یہ میں بیان کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں تک میری یہ آواز اور بات جب پہنچے گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، میں جانتا ہوں. اس کے باوجود اپنی یہ ذمہ داری مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں شرک اور کفر کی ان باتوں کو بے نقاب کیا جائے. ہم غیر مسلموں سے شکوہ شکایت کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے مسلمانوں کے داخلی امور کو ان گندگیوں سے پاک صاف کیا جائے جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور رحمت روٹتی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا نتیجے میں؟ تم مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے، قابل مذمت بن جاؤ گے، اور مخذول بے سہارا اللہ کی مدد نہیں ملے گی. صرف یہ ایک مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر شرک ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. ہمارے ہاں رسول کی مخالفت ہوگی تو قرآن میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے. فتنے سے مراد ایک تشریح کے مطابق، تفسیر کے مطابق دنیا کے عذاب ہیں. مسلمانوں کو رسول کی مخالفت کے عذاب نے گھیر رکھا ہے، میں ایسا مانتا ہوں. ممبر رسول سے پوری ذمہ داری اور دردمندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بیماری کا علاج، مصیبتوں کا دفاع اگر ہمیں کرنا ہے تو یہ ان سے شکوہ شکایت کریں، حکومت سے شکوہ شکایت کریں. ارے فرقہ پرست ہیں، ان کے اپنے حکومت کے ان کے مقاصد ہیں، وہ اپنے دھرم اور مذہب پر چل رہے ہیں، وہ تو کریں گے. آپ کو جو کرنا ہے، ہم کو جو کرنا ہے، کر رہے ہیں کیا؟ اب مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، فرقہ بندی کے نام پر، مسلک کے نام پر رسول کی سنتوں کو روند رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو مسئلہ زیر بحث آیا طلاق اور حلالے والا، اس میں ہی قرآن و حدیث کی تعلیم کو قبول کرنے اور بیان کرنے کے لیے ہمارے یہاں جرأت نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ٹی وی چینل پہ آئے لیکن نہیں کہا کہ قرآن حدیث یہ کہتی ہے. یعنی دین کو بچانا اس سے زیادہ اہم مسلک کو بچانا ہے. یہ میں نے کوئی پہلی مرتبہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کئی جگہ میں نے کہا، اور یہ کہنا اس لیے ہے، دوہرا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. غور کریں ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بڑے چھوٹے بھی، کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارے ہاں شرک پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسول کی مخالفت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس پر محنت بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، فضائل کی بات کرتے ہیں، 20 سال 40 سال 35 سال دین کی خدمت میں لگا دیا، لیکن اللہ کے انبیاء اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم پر پوری توجہ اور زور دیتے تھے از ابتدا تا انتہا، سب سے پہلے توحید کی دعوت اور شرک سے ممانعت، عقائد کی اصلاح، منہج کی اصلاح، انبیاء کے تربیت کا طریقہ یہی تھا.
کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے توحید سے دعوت کا آغاز نہ کیا ہو. قرآن کی دلیلیں ہیں, تو وقت نہیں ہے کہ میں اسے پیش کروں. قرآن و حدیث میں بہت موجود ہے, آپ بار بار سنتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں دین اور دعوت کا کام کرتے ہیں, نبی کے طریقے پہ نہیں کرتے. اس طریقے پہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو برا نہ لگے. اب میں نے وحدت الوجود کا, ابن عربی کا, امداد اللہ مہاجر مکی کا نام لیا تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے, لوگ ناراض ہوں گے. اب کوئی کہ اس طرح بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے, لہٰذا ایسی بات بیان نہ کی جائے جس سے لوگ ناراض ہوں. جب آپ یہ سوچیں گے تو اصلاح کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا سوچتے تو کیا دین حق کو پیش کر پاتے؟ دین ہم تک خالص اور صاف ستھری شکل میں پہنچتا؟ ہمارے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, محدثین, کوئی دور ایسا نہیں ملے گا کہ اسلام کی مخالفت نہ کی گئی ہو اور علماء اسلام نے ان کا رد نہ کیا ہو. یہ رد کرنا بھی دین کی خدمت ہے, دین کی حفاظت اور دفاع کرنا. کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر میں شامل ہے. علماء نے اس کو دلائل سے بیان کیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا